بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل غور طلب باتیں بائی شیخ شہزاد میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیں آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہے وہ کافر و گناہ گار اور نافرمان ہی کیوں نہ ہوں بہت پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر۔ اور پھر مومن کے دل میں تو اللہ رہتا ہے، گویا مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ ہم بیت اللہ کا تو بہت ادب احترام کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ لاکھوں خرچ کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتے ہیں، اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جو وہاں نہیں جا پاتے وہ بھی وہاں جانے کی دل میں حسرت ضرور رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ لیکن جب مومن کے دل کی بات آتی ہے تو ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ مومن کے دل میں بھی تو اللہ رہتا ہے، مومن کا دل بھی تو اللہ کا گھر ہے۔ ہمیں مومن کے دل کا بھی تو اسی طرح خیال رکھنا چاہیے، ادب احترام کرنا چاہیے جیسے بیت اللہ کا کرتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اور ہم مومن کی دل آزاری کر کے ایک بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں کامل مسلمان کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ کامل مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لہٰذا کسی مسلمان بھائی کو زبان، ہاتھ یا کسی اور ذریعے سے کسی قسم کی تکلیف دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو بالکل ہی خیال نہیں کرتے، جو بھی منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم منافق تھوڑی ہیں کہ ہمارے دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور ہو۔ ویسے بھی پیٹھ پیچھے بات کرنا غیبت ہے جو بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم تو جو دل میں آتا ہے سچ سچ منہ پر کہہ دیتے ہیں، سچ تو ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے۔ او اللہ کے بندوں، ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی، چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے سامنے والے کی دل آزاری ہوتی ہے اور اس سے اس کے دل کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، ان سے زیادہ سچا نہ کوئی پہلے تھا، نہ آپ کے زمانے میں کوئی تھا اور نہ ہی اب قیامت تک کوئی آئے گا۔ انہوں نے تو کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، انہوں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ کیا آپ ہی خود کو دنیا کے سچے ترین انسان سمجھتے ہیں اور سچ کڑوا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کی قسم کے لوگ تو ہمیشہ کڑوے ہی رہتے ہیں، ہر وقت زہر اگلتے رہتے ہیں، لوگوں کی عزتیں اچھالتے رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر طنز کے تیر چلاتے رہتے ہیں اور ان کے دلوں کو تکلیف پہنچا کر زخمی کرتے رہتے ہیں، اور یہ بیوقوف لوگ خود کو کھرا اور سچا سمجھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو کچھ کہنے کا ہمیں کوئی حق ہی نہیں ہے۔ آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگی بھی ہے تو اس پر صبر کر لیں، اس کو خود ہی سہ لیں۔ اگر کسی کو کچھ سمجھانا ہی ہو تو ایک تو تنہائی میں بات کرنی چاہیے، اور سمجھاتے وقت بھی اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ سامنے والے کی انسلٹ نہ ہو۔ اپنی باتوں سے لوگوں کے دلوں پر حملہ کرنا، ان کے دلوں کو زخمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، میرے ایک کلائنٹ تھے، بہت بڑی انڈسٹری کے مالک تھے۔ میں ان کے ساتھ میٹنگ میں تھا کہ ان کا ایک ملازم اجازت لے کر کمرے میں آیا اور اس نے اپنے باس سے کہا کہ اس کی بیوی کی ناک کا آپریشن ہے، تو اس سلسلے میں اس کو جلدی گھر جانا ہے اور اسی کے لیے وہ اجازت طلب کرنے لگا۔ میرے اس کلائنٹ نے میرے سامنے اس ملازم کو ذلیل کرتے ہوئے کہا کہ تو کیا تم اپنی بیوی کی خود ہی ناک کٹوانے جا رہے ہو؟
ناک کٹوانا تو بہت شرمناک بات ہے، کیا تم کو شرم نہیں آتی؟ کیا تم اتنے بے شرم ہو کہ اپنی بیوی کی ناک خود ہی کٹوا رہے ہو؟ اور وہ اسی طرح کافی دیر تک اس کو ذلیل کرتا رہا۔ اس ملازم کے چہرے کے جو ایکسپریشنز تھے آج بھی مجھے یاد ہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ باس کی ناک ہی کاٹ ڈالے، لیکن وہ مجبور تھا، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس ملازم کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا، اس کو کس قدر تکلیف پہنچی ہوگی، یہ اس کا دل ہی جانتا ہوگا، اور اللہ ہی اس کی اس تکلیف سے واقف ہوگا۔ کسی کی دل آزاری سے بچنے کا ایک بہت بہترین نسخہ یہ ہے کہ بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اور جس لہجے میں سامنے والے سے کہہ رہا ہوں، وہی بات اسی لہجے میں اور انداز میں میرے ساتھ کوئی کرے تو میرے دل کا حال کیا ہوگا، مجھے کتنی تکلیف ہوگی، میرا دل کتنا دکھے گا۔ تو پھر آپ وہ دل آزاری کی بات یا اپنی نام نہاد سچائی کبھی بیان نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جب آپ خود پر رکھ کر یہ بات سوچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنا، ان کے دل کو دکھانا، ان کو تکلیف پہنچانا تو بڑا آسان ہے، لیکن دوسروں کی باتوں کے زہریلے تیروں کو سہنا بہت مشکل ہے۔ تو پھر آپ کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں خود ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہوں۔ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعظ فرما رہے تھے، بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں موجود تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعظ سن رہے تھے کہ اسی اثنا میں وہاں موجود کسی کی ہوا خارج ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ جس کا بھی وضو ٹوٹا ہے وہ دوبارہ وضو کر کے آئے۔ وہاں ایک سناٹا چھا گیا، جس کا بھی وضو ٹوٹا تھا اگر وہ اٹھ کر جاتا تو اتنے بڑے مجمع میں اسے انسلٹ فیل ہوتی، لیکن امیر المومنین کا حکم تھا، اس لیے حکم ماننا بھی ضروری تھا۔ چند لمحے اسی طرح گزر گئے، پھر ایک بزرگ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب ہی وضو کر لیتے ہیں، اس طرح وہ شخص جس کا وضو ٹوٹا ہے اس کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی اور ہمارا وضو بھی تازہ ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے پسند فرمایا۔ آپ ذرا غور کریں، ایک آدمی کو دل آزاری سے بچانے کے لیے اتنے بڑے مجمع نے دوبارہ وضو کیا، اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دل آزاری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم کبھی جان بوجھ کر کبھی انجانے میں لوگوں کی دل آزاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کی دل آزاری کرنے اور ان کو تکلیف پہنچانے سے بچائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور جب تک لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔